بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج کراچی میں ریڈ ہوا اور علی زیدی جو کہ پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر ہیں ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، کوئی کرائم کر رہے ہیں، یا نہیں بھی کر رہے تو اگر کسی نے الزام لگا دیا کہ اس نے کیا ہے تو فوری طور پہ قانون بھی حرکت میں آ گیا، گورنمنٹ کی مشینری بھی حرکت میں آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے وہ ٹیلی ویژن چینلز جو پی ٹی آئی کے موقف کو کچھ سپورٹ کرتے رہے ان کے لوگ بھی گم ہو رہے۔ حقیقتاً جو صورتحال ابھی ہے، انسانی حقوق کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں یا اخلاقیات کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اس ملک کے لوگوں کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں جہاں یوں لگتا ہے کہ سانس بھی لینا آپ کے لیے مشکل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا بی ایم ایل این یا پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ پوتر ہیں، پاک صاف ہیں؟ وہ جو جی چاہے کر دیں، اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے۔ آج تو وہ حکومت میں، جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا۔ یہ تو ستم ظریفی یہ ہے، یہ پاکستان کے عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بھی حکومتی مشینری ہے اس کے خلاف نفرتیں بڑھیں گی۔ یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ادھر کوئی ایف آئی آر لکھاتا ہے جس کو سپانسر کیا جاتا ہے کہ تم لکھو، کوئی وہ جو مرضی الزام لگا دے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کا الزام سچ تھا نہیں تھا۔ اگر وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا پکڑ لو جا کے اس کو۔ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بڑا افسوس ہوا مجھے، میں کنڈیم کرتا ہوں اس چیز کو کہ علی زیدی کو دھکے دے کے گھر سے پکڑ کے لے کے آئے۔ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اچھا برا جو باقی سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہاں پہ جو کچے کے ڈاکوؤں کو پال رہے ہیں، وہ سارے کیا ملوث نہیں ہیں مختلف کاموں میں؟ لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ جو جی چاہے کریں۔ بالکل اسی طرح ہے جیسے مریم نواز عدالت ججوں کی تصویریں لگا کے ان کے اوپر لان تان کر لے، ہمارے ادارے کو جتنا جی چاہے برا بھلا کہہ لے، ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو کہہ لے، بجالے کو جھونڈیں گے کہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بات کر لے اس سے بہت بڑی شکایت ہوتی ہے، اوہ یہ کیا ہو گیا۔ سو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک ناانصافی پہ مبنی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کسی سے کوئی خاص ڈائریکٹ ہمدردی نہیں، لیکن یہ پاکستان خدا رہا اس کو رہنے کے قابل تو چھوڑا جائے۔ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو کیا اعتماد رہے گا ریاست کے اوپر لوگوں کا؟ اب اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آج مختلف میں سنتا رہا، جو مختلف رائے دیتے رہے لوگ، اپنے اپنے فیلڈ کے ماہر، لیکن وہ موجودہ حالات پہ بات کرتے رہے۔ مثلا مفتاح اسماعیل صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے جو براہ راست اسٹیٹ بینک کو فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، یعنی انہوں نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رقم جاری ہوگی۔ یہ کوائٹ پاسبل، یہ بات درست ہو، کیونکہ فنڈ ریلیز کرنے کا بالآخر حکم تو سپریم کورٹ نے حکومت کو ہی دینا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ فنڈز مہیا کرے۔ وہ بدقسمتی کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ہیرا پھیری کر رہی ہے، نہیں اس پہ آ رہی۔ سو یہ پہلا سٹیپ جس سے لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ غالباً چونکہ مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر رہے ہیں، ان کو پروسیجرز کا پتہ ہوگا۔ سو یوں لگتا ہے کہ یہ
غالباً پیسے نہیں ملیں گے۔ محمد مالک انہوں نے رائے دی، انہوں نے کہا کہ آج اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، چنانچہ اداروں کے درمیان یہ محاذرائی جاری رہے گی اور خطرناک حد تک بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو خطرناک منظرنامہ ہے وہی شاید آپ کو قابل عمل حل نظر آئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پھر افسوس ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں بے دھڑک۔ میں چونکہ میرا اپنا واسطہ تعلق افواج پاکستان سے ہے، مجھے وہ ادارہ بہت عزیز ہے، میں ایک وفادار سپاہی کی حیثیت سے اس ادارے سے نہ صرف منسلک رہا ہوں بلکہ اس کے بعد بھی جب سے ریٹائر ہوں سالہ سال میں نے اس ادارے کا دفاع کیا ہے میڈیا میں۔ جو الزامات لگاتے رہے، جو پی ڈی ایم میں جماتے ہیں، یہ ساری جتنا ان لوگوں نے الزام تراشیاں کی اور رگیدہ اور برے برے القاب دیے ہمارے ادارے کو، اور کسی نے نہیں دیے، لیکن میں دفاع کرتا رہا۔ بہر صورت یہ ایک رائے آج یہ بھی ہم نے سنی۔ اب یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان کا انٹرویو تھا، اس سے ایک جو چیز میں نے اخذ کی وہ میں یہاں یہ رکھتا ہوں، جس کا تعلق ابھی ہمارے اسی ایشو سے ہے جو سپریم کورٹ کا چل رہا ہے۔ مولانا نے کہا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ اکتوبر تک الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے۔ یہ بدنیتی اندر موجود ہے جو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دی۔ پی ٹی آئی اکتوبر پہ بھی نہیں مان رہی، آئین چونکہ 90 دن کا کہتا ہے، سپریم کورٹ نے اس کا 14 مئی تک کا وقت دے دیا، کچھ دن بڑھا دیے، لیکن یہ بات آگے بڑھی نہیں، کیونکہ ایک طرف فنڈز والا مشکوک ہے کام کہ وہ شاید سپریم کورٹ ریلیز نہ کر سکے، دوسری طرف بدنیتی موجود ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروانے، اور نیچرلی اداروں کی شے موجود ہے، وہ ان لوگوں کو اگر کوئی پکڑے گا نہیں تو یہ تو جو ان کا جی چاہتا ہے کرتے رہیں گے۔ عدالت نے بھی اگر اپنا حکم امپلیمنٹ کروانا ہے، اپنا فیصلہ، تو وہ لازماً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف دیکھیں گے، لیکن لگتا نہیں کہ کچھ یہاں ہوگا۔ عدالتوں کی بے توقیری مجھے نظر آتی ہے۔ اچھا، اب بہت سارے جو تجزیہ کار ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بالآخر یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا جائے گا۔ نااہل کرنا تو بنتا ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی، کیونکہ ڈیفائنس کا کام تو آلریڈی شروع ہو چکا ہوا، یہ نہیں ہے کہ اب کوئی مزید ڈیفائنس ہوگی۔ ڈیفائنس کا تو ورنہ سپریم کورٹ کو کیا ضرورت ہے کہ جا کے وہ ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آرڈر دیں۔ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے جب یہ کہا تو وہ بے بسی کا عالم ہے کہ آپ کی بات حکومت سننی نہیں رہی، مان ہی نہیں رہی، وہ آپ کو بہانے سنا رہی ہے، پارلیمنٹ کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ سو نااہلی تو ان اینی کیس بنتی ہے، لیکن اس کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرایا جائے گا۔ اس پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کرانے میں کیا مسئلہ ہے، امپلیمنٹ آخر یوسفزئی گیلانی کے معاملے میں بھی تو ہوئی تھی۔ یوسفزئی گیلانی کا کیس بالکل مختلف ہے۔ اس وقت یوسفزئی گیلانی وزیر اعظم تھے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور باقی تمام پارٹیز باہر تھی۔ پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی باہر سے اپوزیشن کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف، ان کی تقریریں، وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ یوسفزئی گیلانی کو فوراً گھر جانا چاہیے، سزا یافتہ ہے۔ پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہ مانے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے کہ جانوروں کی حکومت ہے جی جو جی چاہے کرتے ہیں۔ یہ میاں صاحب کے بڑے سخت الفاظ ہیں جو موجود تھے، لیکن سیاست ایسی بے رحم چیز ہے کہ یہ آدمی کو کچھ کا کچھ بنا دیتی ہے، ضمیر تک ختم ہو جاتا ہے، وہ پرانی باتیں وہیں رہ گئی۔ آج چونکہ اپنا وزیر اعظم ہے، اپنے مفادات ہیں، تو آج برملا کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں مانتے یہ چیز، پارلیمنٹ نے کیا کہہ دیا، پارلیمنٹ نے وہ کہہ دیا۔ پارلیمنٹ میں اگر مفادات کا ایک ٹولہ جا کے بیٹھ جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ تو ختم، بس ہو گیا، کیونکہ وہ مفادات کا ٹولہ اپنے مفادات کے مطابق قانون بنا لے، فیصلے کر لے، ریزولوشنز پاس کر دے کہ جی ہم نہیں جانتے سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے، ہم نہیں مانتے، تو آپ کیا کریں گے؟ سو یہ صورتحال ہے جو اس وقت موجود ہے. نااہلی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ اناؤنس کر دے، لیکن یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے نتیجے پہ آپ کو واقعی ایک نااہل وزیر اعظم کو نکالنے کا موقع ملے گا. تو بہت بہت بڑی کرائسس آپ کے سامنے کھڑی ہیں، جہاں آج ملک کا نظام، نظم و نسق جو ہے وہ مکمل طور پہ جمود کا شکار نظر آتا ہے. اس کو حل کرنے کے لیے یا تو پاکستان کے عوام کا بڑا بہت شدید قسم کا کوئی پریشر ہو اور حکومت سمجھے کہ وہ بے بس ہیں اور اب ان کو کچھ کرنا چاہیے، یا پھر رب العالمین کو ایسا رستہ نکال دے کہ ہوش آ جائے سارے سیاستدانوں کو کہ انہوں نے ملک کا کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے، سو کچھ ہوش کے ناخن لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ رب العالمین ان لوگوں کی آنکھیں کھولے اور جو ملک کی بربادی انہوں نے کی ہے، جو آج حشر بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے یہ مزید آگے نہ بڑھیں، تاکہ یہ ملک کم از کم ہم جیسے لوگوں کے رہنے کے لیے کسی شکل میں بچا رہ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.